السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال اللہ تعالی اذن هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الغلام الا اعلمک بکلمات ینفعک اللہ بہن؟ قلت بلا، الی آخر الحدیث۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں وہ ہے اسلام میں توحید کی اہمیت اور اس کے کچھ تقاضے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام کی کچھ باتیں اختیار کرنے کی ہے اور کچھ باتیں اجتناب کرنے کی ہے، بچنے کی ہے۔ تو جو باتیں اجتناب کرنے کی ہیں وہ تو شرک کے درجے میں آتی ہے، شرک اور اس کی قسمیں، اور اس عنوان پر اس سے پہلے کہ جمعہ کے خطبے میں کچھ باتیں آ چکی، اور یہ اختیار اور اجتناب کا جو عنوان اور موضوع ہے یہ اسلام کے کلمے ہی سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ کا مطلب چھوڑنے والی چیزیں، بچنے والی چیزیں، اور الا اللہ کے عنوان سے جو کلمے کا حصہ ہیں وہ اختیار کرنے کا ہے، اور اسی کا ایک اہم حصہ ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ لیکن اللہ کو ایک ماننے سے پہلے اللہ کو ایک جاننا ضروری ہے۔ یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی مسلمانوں میں آئی ہوئی ہے کہ ہم جاننے سے پہلے ماننا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جاننے سے پہلے جب ماننا ہم چاہتے ہیں تو ہر ایک نے اپنے اپنے طور سے مان لیا اسلام کو، قرآن کو، اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ لیکن اگر ہم ماننے سے پہلے جاننے کی ضرورت محسوس کرتے، سمجھنے کی ضرورت محسوس کرتے تو بہت زیادہ اختلافات کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آج جو مسلمانوں میں دینی لحاظ سے کمی ہے، خامی ہے، اور پورے طور سے اسلام کی تعلیمات کا خاکہ ذہن اور دماغوں میں نہیں ہے، تو اس کا ایک بنیادی سبب ہے اسلام کو مان لینا اور جاننے کی کوشش نہیں کرنا۔
اسلام کو جانے بغیر ماننے کا کتنا نقصان ہوتا ہے، یوں تو بہت ساری مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے بر صغیر کے حوالے سے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے حوالے سے مسلمانوں میں دین کے نام پر جو بے دینی پائی جاتی ہے، دین کے نام پر جو شرک پایا جاتا ہے، اولیاء اکرام کے نام پر جو شرک پایا جاتا ہے، اس کا سبب بھی ہے اولیاء اکرام کو ماننا لیکن جاننا نہیں۔ اولیاء اکرام کو اگر ماننے کی کوشش کرتے، ماننے سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے، تو کسی مسلمان کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی، کسی مسلمان کو جرأت اور ہمت نہیں ہوتی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شرک کیا جائے، ان کی قبروں کو سجدہ کیا جائے، ان کی قبروں پر غلاف چڑھایا جائے، ان کی قبروں پر عرس بھرایا جائے، پھول چڑھائے جائے، منتیں مانگی جائے، مرادیں مانگی جائے۔ لیکن مسلمانوں نے اولیاء اکرام کو مان تو لیا لیکن جانا نہیں نا۔ اگر جانتے شیخ عبد القادر جیلانی کو تو کوئی نہیں کر سکتا تھا ان کے نام کے ساتھ یہ، اور بڑی آسانی اور خوبی کے ساتھ یہ فکر عام ہو گئی کہ صرف مانو، عمل کرو، عمل سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو عمل سے سب کچھ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے جو اللہ نہیں چاہتا۔ جو اسلام وہ چیز جو مطلوب ہے وہ تو علم سے شروع ہوتی ہے۔ اسلام پہلے علم کا نام ہے اور بعد میں عمل کا نام ہے، اور یہ ترتیب زندگی کے تمام کاموں کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بھی اور دنیا کے کاموں کے حوالے سے بھی، اور دین کے علاوہ دنیا تمام کاموں میں مسلمان اس ترتیب کو صحیح سمجھتے ہیں کہ پہلے جاننا ضروری ہے، پہلے علم ضروری ہے، عمل بعد کی چیز ہے۔ صرف اسلام کے متعلق نہیں سمجھتے، صرف یہ ترتیب پر ایمان اور عمل دین کے حوالے سے نہیں ہے، ورنہ دین کے علاوہ جتنے شعبے ہیں، ٹیلرنگ کا شعبہ ہو، ڈاکٹری کا شعبہ ہو، ماسٹری کا شعبہ ہو، میکینک کا شعبہ ہو، وکالت کا شعبہ ہو، جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں، تو کیا کوئی یہ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ ڈاکٹری کا آغاز انجیکشن دینے سے ہوتا ہے، آپریشن کرنے سے ہوتا ہے، ماسٹری کا آغاز پڑھانے سے ہوتا ہے، وکالت کا آغاز کو مقدموں کے لڑنے سے ہوتا ہے؟ اگر کسی نے کہہ دیا تو کہیں گے اس کو سمجھتا نہیں، یہ وکالت کو سمجھتا نہیں۔ وکالت کا آغاز اس کے علم سے ہوتا ہے جو کالج میں پڑھایا جاتا ہے۔ ڈاکٹری کا آغاز بھی دواخانے میں بیٹھنے سے، کھولنے سے، انجیکشن دینے سے نہیں ہوتا۔ دواخانے کے ڈاکٹری کا آغاز علم سے ہوتا ہے۔ ماسٹری کا آغاز بھی بچوں کو پڑھانے سے نہیں ہوتا، پہلی کلاس پڑھنے سے ہوتا ہے، ڈی ایڈ سے ہوتا ہے، ڈی ایڈ اور بی ایڈ کرنے سے ہوتا ہے اسلام کا۔ جو جب دنیا کے تمام کاموں کے حوالے سے یہ ترتیب ضروری ہے اور اس ترتیب پر مسلمانوں کا بھی ایمان ہے، عمل بھی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے حوالے سے بھی اس ترتیب پر آئے، اسلام کے لیے پہلے علم کی ضرورت محسوس کرے، علم کی ذمہ داری محسوس کرے۔ توحید کا لفظ ہمارے لیے جانا پہچانا ہے، واحد سے بنا، واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بہت ساری دکانوں میں ہوتا تھا، اب کم ہو گیا۔ جب فارسی اور اردو زیادہ چلتی تھی تو غیر مسلم بھی دکانوں میں لکھ کر لگاتے تھے واحد کلام۔ واحد کلام کا مطلب یہ کہ یا قیمت نہیں ہوتی، جب قیمت نہیں کرنا ہے، بات چیت نہیں کرنا ہے تو واحد کلام، یعنی ایک ہی قیمت، ایک ہی بات۔ لیکن اسلام نے توحید کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ڈالی ہے، توحید کو جو تقاضے ہیں، اللہ کی وہ صفات کیا اور اس کی ذات کے حوالے سے، اللہ کو اس کی ذات میں بھی اکیلا سمجھنا، ایک جاننا اور ایک ماننا،
اس کی تمام صفات میں اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا. اور دینی تعلیم و تربیت کا جو نصاب علماء اکرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ترتیب دیا، توحید کو ایمان باللہ کے نام سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ پر ایمان لانے کا دوسرا نام ہے توحید، توحید کا دوسرا نام ہے اللہ کو ایک ماننا. تو توحید کے اور ایمان کے تصور کو کم الفاظ میں عوام تک پہنچانے کے لیے، ان کے ذہن اور دماغ کو بٹھانے کے لیے دو عنوان قائم کیے گئے ہیں جو مکتب میں نصاب پڑھایا جاتا ہے: ایمان مجمل، ایمان مفصل. ایمان مجمل یعنی مختصر اجمالی انداز میں ایمان کا صحیح تعارف پیش کر دیا گیا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ. کہو میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے. کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، یہ بالکل بنیادی چیز ہے، مکتب کی چیز ہے، بچپن کی چیز ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بچپن میں بھی نہیں آ پاتی پورے طور سے. میں اللہ پر ایمان لایا ہوں جیسا کہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے. وہ قبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے. جانا ہی نہیں تو قبول ہی کہاں کیا؟ قبولیت کا تعلق تو جاننے کے بعد سے ہے نا. تو قبلت جمیع احکامہ، میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے. میں علمی رنگ بھرنے کی ضرورت ہے. گویا کہ میں نے اس کے تمام احکام کو جانا، معلوم کیا، اور میں ان پر عمل کرتا ہوں. یہ ایمان مجمل کا تقاضا ہے. قبلت جمیع احکامہ، قبول کرنے میں جاننا بھی ہے نا، اس کا علم حاصل کرنا بھی ہے، اس پر عمل کرنا بھی ہے. لیکن جمیع احکامہ کا سر چشمہ کیا ہے؟ تمام احکام کا سر چشمہ وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت ہے. لیکن یہاں پر بھی لوگوں نے وہ تمام احکام کو جوڑ دیا علماء سے، اہل علم سے، تاکہ حالانکہ ہر ایک کے لیے ہے نا وہ قبلت جمیع احکامہ، اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے تو تمام احکام کو جاننا بھی ضروری ہے. اور پھر اسی ایمان کو ذرا اور مفصل انداز میں اس کو ایمان مفصل کے نام سے علماء کرام نے، مربین نے واضح کیا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، تقدیر پر، اچھی ہو یا بری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. توحید کے تقاضوں سے تو پورا قرآن مجید بھرا ہوا ہے. سورہ اخلاص کو قرآن مجید کا ثلث کہا جاتا ہے. ثلث یعنی تہائی حصہ. تہائی حصہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص میں توحید کی تعلیم ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اعلان کر دیجئے کہ اللہ احد ہے. احد اور واحد، لیکن احد میں زیادہ تاکید ہے ایک ہونے سے متعلق، اکیلا تنہا. احد میں یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، جیسا ایک سے پہلے کوئی نہیں ہوتا، ایک سے پہلے کوئی عدد نہیں ہے نا، ایک سے اعداد کا شمار ہوتا ہے. تو کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، بے غرض ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ صفت صرف اللہ کی ہے. فرشتوں کے اندر بھی یہ صفت نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہے. انبیاء علیہ السلام بھی بے غرض نہیں تھے، وہ اللہ کے نیاز مند تھے، بے نیاز نہیں تھے. اور سب سے زیادہ وہ نیاز مند تھے. نیاز مند کہتے آرزو تمنا، کسی کو ماننے والا، میں اس کا نیاز مند، میں اس کا نیاز مند. اردو میں بھی فارسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. اور عام فہم اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا کوئی باپ نہیں.
اللہ کا کوئی باپ نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کے ہم پلہ بھی کوئی نہیں ہے، برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے، اللہ کے کلام کی خصوصیت ہے کہ جتنی اہم باتیں ہیں وہ بات اتنی کم الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ توحید بہت اہم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس صورت میں پورے طور سے بیان کر دیا جو اردو میں اگر لکھیں گے تھوڑا باریک تو ایک سطر میں، موٹی میں لکھیں گے تو ایک دو سطر آئیں گے۔ سورہ اخلاص میں اس کو پیش کر دیا جو 5 منٹ میں چند سیکنڈوں میں پڑھ سکتے ہیں، چند سیکنڈوں میں آپ اس کو سن سکتے ہیں، کیونکہ اہم ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ اہم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا توجہ کے لیے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ قرآن مجید کا 1/3 حصہ یا اسلام کا 1/3 حصہ اس صورت کو اس لیے کہتے ہیں کہ بنیادی طور سے اسلام کے 3 عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو گویا کہ ایک حصہ قرآن مجید کا عقیدہ توحید کو سمجھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو وہ کیسا ہے، اللہ تنا ہے تو اللہ کے تنا ہونے کی صفات کیا ہیں، اور اللہ کو تنا اکیلا ماننے کے تقاضے کیا ہیں۔ خطبے کے شروع میں نے سورہ حشر کی 3 آیتیں، سورہ حشر کی اخیر کی 3 آیتیں، آیت نمبر 22، 23، 24، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم۔ یہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 21 صفات بیان کی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی عام طور سے بنیادی طور سے وہ صفات 99 صفات شمار ہوتی ہے جو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں بیان ہوئی ہے، لیکن یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں وہ ہیں کہ تسلسل کے ساتھ ایک ہی جگہ پر 3 آیتوں میں 21 صفت بیان ہوئی ہے۔ ورنہ کچھ آیتوں میں ایسا ہے کہ کسی آیت میں 2 صفت ہے، کسی آیت میں 1 صفت ہے، 4 صفت ہے، اس کے بعد پھر اور دوسرا عنوان اور موضوع ہے۔ لیکن یہ 3 آیتیں وہ ہیں کہ اس میں 21 صفات اللہ تعالیٰ کی، وہ صفات جو بہت اہم ہیں، جامع ہیں۔ وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ کہ کوئی معبود نہیں، یہ وہ صفت ہے جو کلمے میں ہے، لا الہ الا ہو۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا، جو موجود ہے اس کا بھی جاننے والا، اور جو ہماری نظروں سے ہو جائے۔ اللہ کے نزدیک کوئی چیز غیب نہیں ہے، یہ غیب کا تعلق ہماری اپنی عقل، ہماری اپنی فہم اور کے حساب سے بات کہی گئی ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تمام چیزیں حاضر اور موجود ہے، تو وہ جاننے والا ہے، حاضر کا بھی اور غائب کا بھی۔ وہ الرحمن الرحیم، اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن رحم اور مہربانی کے حوالے سے قرآن مجید کی وہ تعلیم بھی ہمارے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کی جو رحمت ہے یہ تو دنیا میں عام ہے، اہل ایمان کو بھی حاصل ہے اور بھی دوسری مخلوقات کافروں کو بھی حاصل ہے، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت کے مستحق صرف اہل ایمان ہی قرار پائیں گے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان رحمت وسعت کل شیء فاکتبوها، میری رحمت بہت وسیع ہے، ساکتبوها للذین یتقون، لیکن ان قریب میں اس کو متعین کر دوں گا، لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کیے ہوئے۔ متقین کے لیے صرف وہ جنت، جنت کو اللہ تعالیٰ نے، کافروں پر جنت حرام ہے۔ اللہ کی رحمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اگر ایمان نہیں ہے، ایمان کے ساتھ مشروط ہے اللہ کی رحمت۔ آخرت میں بھی اگر اللہ کی رحمت کسی کو حاصل ہوگی وہ ایمان کے ساتھ۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اور وہ اللہ کی رحمت اور رحمان الرحیم کو سامنے رکھ کر کہہ سکتے ہیں، لیکن لوگ اس کا دوسرا مفہوم مطلب لے لیتے ہیں۔ دوسرا مفہوم مطلب اللہ کی
نافرمانی پر مطمئن ہونے کا کہ جو چاہے ہم کرتے رہیں، کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے یقیناً، یہ تو سمجھانے کے لیے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ 70 ماؤں سے مطلب یہ کہ ایک ماں کو اپنے بیٹے کی نافرمانی پر جو غصہ آتا ہے، جو ناراض ہوتی ہے، تو اللہ جو ناراض ہوتا ہے اپنے بندے پر وہ 70 گنا کے بعد میں، لیکن 70 کا آنکڑا تو ایک دن میں پار ہو جاتا نا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو ایک ہی اذان میں 4 مرتبہ ہو گئی نا، 5 اذانوں میں لگا لیجئے اس کا حساب، تو یہ 70 مرتبہ کی نافرمانی تو ایک عام چھوڑیے، ایک عام مسلمان بھی وہ 70 مرتبہ نافرمانی وہ ایک دن میں کر لے رہا ہے، تو وہ 70 مرتبہ تو ہم نے ایک دن میں کر دیا نا۔ یہ مطلب ہے کہ ایک ماں جو ناراض ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ 70 نافرمانی کے بعد اتنا ناراض ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے احکام کو جو توڑ رہے ہیں خود مسلمان، تو ایک دن میں 70 سے زیادہ کا مرتبہ اکڑا آ جاتا ہے۔ زندگی ہے کہ یہ تو صرف نماز کے حوالے سے، اذان کے حوالے سے ہیں کہ دن میں سے 30 مرتبہ، کوئی 50 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور پھر تجارت کے شعبے میں، سیاست کے شعبے میں، معاملات کے شعبے میں کتنی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو هو الرحمن الرحیم کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو، کافروں کو، ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، ڈھیل اور مہلت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے۔ اور دوسری اہم چیز یہ کہ آخرت میں اللہ کی رحمت صرف اہل ایمان کے ساتھ خاص ہوگی، کوئی کافر اور مشرک اللہ کی رحمت سے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ کافر اور نافرمان اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا۔ اہم بات اس سے پہلے آ چکی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہاں پر سورہ حشر مکمل ہوتی ہے۔ وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ اللہ کو الہ ماننا، معبود ماننا اتنا اہم ہے کہ یہ 3 آیتوں میں یہ جو 21 صفات لائی گئی ہیں، تو یہ 2 مرتبہ اللہ نے لائی ہے 21 مرتبہ میں۔ الہ کی صفت بہت اہم ہے، یہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو الملک القدوس، حقیقی بادشاہ، پاک بادشاہ، سلامتی دینے والا، المؤمن، امن دینے والا۔ لیکن اللہ سے امن کہاں مانگ رہے ہم؟ اللہ سے ہم سلامتی کہاں مانگ رہے ہیں؟ خاص طور سے میدان سیاست میں امن مسلمان باطل پرستوں کے سہارے ڈھونڈ رہے ہیں، سلامتی وہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سلامتی دینے والا، امن دینے والا اور نگہبانی کرنے والا، اور عزیز، غالب، الجبار، ایسی طاقت اور قوت کہ اور کسی کے پاس وہ طاقت اور قوت نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر وہاں جہاں استعمال کیا تھا بنی اسرائیل کے نافرمانوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ قوم عمالقہ سے لڑو، تو انہوں نے کہا تھا کہ نفیم قومن جبارین، تو اور تیرا رب جا کر لڑے،
ہم یہاں بیٹھے رہیں گے اس میں وہاں پر ایسے جبارین ہیں، ایسے زبردست لڑاکو ہیں، لڑنے والے، جب تک وہ موجود ہیں ہم وہاں داخل نہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ الجبار المتکبر، جبار ہے۔ کچھ مفسرین نے سمجھانے کے لیے ترجمہ کیا اردو میں بہت تگڑا استعمال کرتے ہیں نا، لیکن یہ دنیا میں جتنے بھی تگڑے ہوں گے ان سے بڑا اور کوئی تگڑا ہوگا، لیکن اللہ ایسا تگڑا ہے اور ایسا طاقتور ہے کہ اس کی طاقت کے برابر کوئی نہیں، قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ جبرائیل کے مطابق ذی قوت عند ذی العرش مکین، اللہ نے خود ان کا تعارف پیش کیا کہ ذی قوت، وہ طاقت اور قوت والا ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کا کیا حال ہے، پر نہیں مار سکتے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ الجبار المتکبر، اور جب تک اور جو مومن اللہ کی اس طاقت اور قوت سے جڑ جاتا ہے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ وہ طاقت آ جاتی ہے، کچھ حصہ آ جاتا ہے، فطری چیز ہے نا۔ دنیا میں بھی جو بڑے انسان ہیں، بڑے انسانوں کی فکر سے جو جڑتے ہیں وابستہ ہو، جو کچھ نہ کچھ ان میں بھی آ جاتا ہے نا، بڑا پن، ان میں بھی کچھ نہ کچھ خاصیت صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ اہل ایمان جو اللہ کو ایک ماننے کے دعوے دار ہیں، اور ان میں سے پھر کئی ایسے دن میں سے 5 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کا اقرار بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، لیکن اتنی بھی طاقت اور قوت ابھی پیدا نہیں ہوئی اللہ کو بڑا سمجھنے اور بڑا ماننے کے باوجود اللہ کی بڑائی کو تسلیم، یہ اگر واقعتاً اللہ کو اگر ہم بڑا سمجھتے تو یہ کمزوری ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی جو آ گئی ہے۔ اللہ کو بڑا ماننے کا صرف یہ زبانی دعویٰ ہے۔ اللہ کو بڑا مانا تھا انبیاء نے، اور انبیاء تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ انبیاء کے جو چھوٹے پیروکار تھے، ایمان لانے سے پہلے غلام درجے کے حضرت خباب بن ارت، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اللہ کو ایک مانا تھا تو ابو جہل، ابو لہب اور مشرکین مکہ بہت طاقتور تھے، ان کے پاس طاقت اور قوت تھی مارنے کی، لیکن ناکام کون ہوئے؟ ناکام ابو جہل ہوا، ناکام ابو لہب ہوا۔ زمین پر لٹانے کے باوجود، انگاروں پر ان کو لٹانے کے باوجود، ان کو زمین پر گھسیٹنے کے باوجود وہ اپنا ہم خیال نہیں بنا سکے، عہد سے رشتہ اور تعلق توڑ نہیں سکے۔ اس وقت بھی ان کی زبان پر عہد ہی تھا، وہ سورہ اخلاص کا لفظ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے۔ تو وہ طاقت اور قوت عہد کے ذریعے سے آئی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نظم و توحید کے عنوان سے کہیے لکھی ہے، طویل ہے لیکن 2-3 اشعار اس کے اس عنوان، چونکہ توحید کا عنوان ہے تو وہ معین و مددگار بنیں گے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید اللہ کو ایک ماننے کا اصل مفہوم کیا ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے، یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے۔ لیکن آج کہاں یہ صورتحال بالکل برعکس ہے۔ ہم اللہ کے دشمنوں کو خفا نہیں کرنا چاہتے، ناراض نہیں کرنا، چاہے اللہ خفا ہو جائے، اللہ خفا ہو جائے پرواہ نہیں۔ مودی نے خفا نہیں ہونا، RSS نے اور سیاسی پارٹیوں نے خفا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں، ماضی بنی اسرائیل کو بھی دیکھنے پڑتے، ابھی نہیں، یہاں تو آغاز ہے، ابھی بر صغیر میں آغاز ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے۔ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، بیان میں الفاظ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت کھانا ہو تو کیا کہیے، زبان پر ہے تو، لیکن اندر بت کھانا ہے۔ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت کھانا ہو تو کیا کہیے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اس اور جو اہم شعر ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے۔ اے مسلمان، اے امت مسلمہ،
بازو یہ کہتے بازو عام طور سے طاقت کے لیے، اس نے میرے بازو میں دم ہے، اس کے بازو میں بہت طاقت ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. 2 اور 2 4 جسے کہتے ہیں. اے مسلمان، تیرے اندر جو طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے وہ توحید سے پیدا ہوتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کے پیروکاروں میں جو طاقت اور قوت آئی تھی، حضرت خباب بن حضرت بلال میں جو طاقت اور قوت آئی تھی وہ توحید سے آئی تھی. اللہ کو ایک سمجھنے سے، ایک ماننے سے، اس کی ذات کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ. قبلت جمیع احکامی آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی، اس کی صفات میں بھی اللہ کو ایک ماننے کی. اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. مومن کا اصل وطن کیا ہوتا ہے؟ تو اسلام ہمارا اصل دیس. لیکن کوشش صرف یہ ہو رہی ہے کہ ہندوستانی شہری کے ثبوت کے چکر میں ہم صرف اسلامی شہریت کے ثبوت جب تک ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے. اسلامی شہریت اور ہوتی ہے، ہندوستانی شہریت کچھ اور ہے. اگر صرف مسلمانوں کو، اگر ہم کو صرف ہندوستانی شہریت کے ثبوت کی فکر ہے اور اسی کے لیے کوشش ہے، کامیابی نہیں ملے گی. لیکن اگر ہم نے اسلامی شہریت کا ثبوت دے دیا، اور اسلامی شہریت کے ثبوت کی پہلی دفعہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی کی تفصیل ہے اللہ اکبر. اسلامی شہریت کی سب سے پہلی دفعہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے. یہ اسلامی شہریت کی، اس کی فکر پہلے کرنی چاہیے. اور جب یہ اسلامی شہریت کی دفعہ کا ثبوت دیا امت مسلمہ نے، عرب والوں نے، تو اللہ نے ان کو افریقہ کا امام بنا دیا تھا. یورپ کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تھی، ہندوستان کی حکومت بھی ان کے ہاتھ میں آئی تھی، اس لیے کہ اسلامی شہریت کی پہلی دفعہ کا ثبوت انہوں نے دیا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. لیکن جب یہ پہلی دفعہ میں کمزوری آئی، خامی آئی، تو یہ تو رعایا بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، لیکن حکومتیں ختم ہو گئی. حکومتیں 500 سالہ خلافت بنو عباسیہ کا تیا پاچا ہو گیا. جب ثبوت میں کمی آئی، اسلامی شہریت کی پہلی دفعہ کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، حکومت کو بڑا سمجھنے لگے، تو قلعوں میں، محلوں میں اللہ تعالیٰ نے قلعوں کو اور محلوں کو قبرگاہ بنا دیا. ان کی قبریں بن گئی، ان کے قلعے، ان کے محل ان کی قبریں بن گئی. اور جب تک ہندوستان میں مسلمان یہ اسلامی شہریت کی پہلی دفعہ کا ثبوت دے رہے تھے، اس کا انتظام کر رہے تھے، کاغذوں کے چکر میں نہیں تھے. جیسا کہ آج صرف کاغذوں کے چکر میں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اعظم خان کے پاس ہم سے زیادہ کاغذات تھے. مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی بنائے تھے، ظاہر بات ہے کہ منتری تھا تو کیا ایسے ہی بنا لے گا کیا؟ سب ثبوت تھے نا. لیکن کہاں وہ ثبوت کام آئے؟ اور جن کے گھر بڑو دروں سے گرائے گئے، مدارس گرائے گئے، تو ان کے پاس بھی ہندوستانی شہریت کے ثبوت تھے. عتیق احمد کے پاس بھی بہت زیادہ ثبوت تھے، اشرف کے پاس بھی بہت زیادہ ثبوت تھے، مختار انصاری کے پاس بھی بہت ثبوت تھے. لیکن وہ ثبوت کام آئے کیا؟ نظام حکومت بھی ختم ہو گئی. حکومت یہ کاغذات نہیں، حکومت بہت چیز ہوتی نا، حکومت تھی حکومت. لیکن نظام حکومت اور اس دور میں رہنے والے مسلمانوں کے اندر کمی آئی. وہ اسلامی شہریت کی دفعہ کی پہلی جو شرط ہیں اللہ اکبر، اس میں کمی آ گئی، اس کا ثبوت نہیں دیا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماضی میں ہمارے بھائیوں نے، یعنی اہل ایمان نے جب اسلامی شہریت کا ثبوت دیا تو عربوں کو اللہ تعالیٰ نے، عرب اجنبی تھے نا یورپ کے لیے، افریقہ کے لیے، پردیسی تھے، وہ باہری لوگ جن کو کہتے ہیں، باہری تھے. وہ محمد بن قاسم بھی باہر سے آئے تھے،
لیکن حکمراں بنا دیا تھا یہ پہلی دفعہ نے. بر صغیر کی حکومت ان کے حوالے کرتی تھی، یورپ کی، افریقہ کی. اور دوسری بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جب اسلامی شہریت کی پہلی دفعہ میں کمزوری آئی تو 500 سالہ حکومت ختم ہو گئی، 800 سالہ اندلس کی حکومت ختم ہو گئی، 300 سالہ مغلیہ حکومت ختم ہو گئی مسلمانوں کی. یہ نظام حکومت 250 سال تھی، لیکن دیکھا جائے تو دکن میں 700 سالہ مسلم حکومت رہی ہے. وہ 700 سالہ مسلم حکومت صرف 5 دنوں میں ختم ہوئی ہے. بنیادی طور پہ جو فوج کشی ہوئی تھی کانگریس کے ذریعے سے، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ سقوط حیدرآباد، زوال حیدرآباد کو اچھی طرح جانتے ہیں. 13 ستمبر 1948 سے فوج کشی کا باضابطہ آغاز ہوا ہے. 13، 14، 15، 16، 17 تاریخ سقوط حیدرآباد کی. 700 سالہ دکن کی مسلم حکومت صرف 5 دن لگے، 5 دن میں ختم ہو کر رہ گئے. کیوں؟ صرف حکومت کو سب کچھ سمجھ لیا تھا. کاغذ سے کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی ہے نا، حکومت بھی ایک چیز ہوتی ہے نا. لیکن وہ 700 سالہ حکومت بھی 5 دنوں میں ختم ہو گئی. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. جب تک ہم اپنی یہ شناخت بنائے ہوئے تھے تو دین بھی ہمارا تھا باقی، جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ. اور یہ بھی سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، ایمان کی حفاظت میں ہے ہماری جان کی حفاظت اور مال کی حفاظت. جو کچھ آج حماقت ہوئی ہے اور ہو رہی ہے ہندوستان کے 1/3 حصے میں ہو چکی ہے مسلمانوں کی طرف سے سیاست میں حماقت، اور 2/3 حصے میں حماقت ہو رہی ہے. حماقت ہونا باقی ہے کہ صرف چمڑی دمڑی بتانے کی بھی فکر میں ہے. چمڑی بچ جائے، دمڑی بچ جائے، ایمان بچانے کی فکر نہیں ہے. ایمان بچانے کی فکر اور کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں مسلمانوں کی جانیں بھی محفوظ کی ہے، مال بھی ہمارا محفوظ ہوا ہے. اور ماضی میں مسلمانوں نے صرف جب جان بچانے کی فکر کی ہے، مال بچانے کی فکر کی ہے، تو نہ مال بچا، نہ جان بچی، نہ ایمان بچا. تو آسان سودا ہے نا یہ. ایمان بچانے کی فکر کریں گے تو خود بخود جان بھی بچ جائیں گی. اور شہادت ہوتی ہے تو بہت اعزاز کی چیز ہوتی ہے. مال بھی ہوتا ہے، مال اگر اللہ کی راہ میں جاتا ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن بہت کم جاتا ہے. اللہ کے دین پر قائم رہنے کے نتیجے میں جانیں بھی بہت کم گئی ہے، مال بھی بہت کم گیا ہے. لیکن اللہ کے دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں ماضی میں ہماری جانیں بھی زیادہ گئی ہے، مال بھی زیادہ گیا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ بھی توحیدی کی تشریح کرتا ہے علامہ اقبال کا شعر. وہ ایک سجدہ، ایک ذات جس کے سامنے جھکنا ذرا تیرے لیے مشکل ہے، لیکن اس میں کیا خاصیت ہے، اس میں کیا خوبی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. 1000 سجدوں، ہزاروں کے سامنے جھکنے سے نجات مل جاتی ہے. سنکٹ موچن بھی کہہ سکتے ہیں ہندی میں. ہاں، ہندو دھرم میں سنکٹ موچن کا اور کوئی تصور ہوگا، لیکن اسلامی اور دینی لحاظ سے سنکٹ موچن ایمان ہے، قرآن ہے، دین ہے، توحید ہے. اور جب بھی مسلمان مصیبت پریشانی میں پڑے ہیں اس سنکٹ سے قرآن نے نکالا ہے، ایمان نے نکالا ہے. لیکن ہم نے قرآن کو ہی سنکٹ سمجھ لیا، توحید کو سنکٹ سمجھ لیا، دین کو سنکٹ سمجھ لیا. خاص طور سے سیاست کے میدان میں قرآن کو، دین کو، توحید کو ہم نے سنکٹ سمجھ لیا، پریشانی کا ذریعہ سمجھ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے پوری سیاسی میدان کو مسلمانوں کے لیے سنکٹ بنا دیا. تو سنکٹ موچن کو ہم اختیار کریں. سنکٹ موچن اسلام ہے، سنکٹ موچن قرآن ہے، سنکٹ موچن توحید ہے، توحید کا عقیدہ، شرک سے بچنا. اور جب یہ چیز ہم کر لیں گے تو بہت زیادہ دوسری چیزیں ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو نظر انداز کر کے ہزاروں بھی ہم نے منصوبے بنا لیے اور بنائے جا رہے ہیں آج، لیکن وہ منصوبے میں کامیابی نہیں ملی ابھی تک. تو اس کے بعد کیا ملنے والی ہے؟ غلامی میں نہ کام آتی ہے تدبیر نہ شمشیر، جو ہو ذوق یقین پیدا
تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ ایک پس منظر ہے علامہ اقبال کے یہ اشعار نظم کا کہ 1924 میں بھی ایسی تدبیریں چل رہی تھی۔ ایک حلقہ کہہ رہا تھا کہ مسلح جد و جہد کے مسلمان جہاد کریں گے، قتال کریں گے تو کامیابی ملیں گی۔ دوسرا حلقہ کہہ رہا تھا کہ انگریزی تعلیم زیادہ حاصل کریں گے، کلکٹر بنیں گے، بڑے عہدے ہمارے پاس رہیں گے تو ہمارے سیاسی مسائل حل ہو جائیں گے۔ تعلیم ہمارے پاس ہوگی، لیکچرر ہوں گے، پروفیسر ہوں گے ہمارے پاس تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ پس منظر کو سامنے رکھ کر علامہ اقبال نے نظم کہی تھی، موقع نہیں لیکن اس کا پہلا شعر ہے، غلامی میں نہ کام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیریں۔ باطل کی جب تک کہ غلامی ہے تو اس میں کوئی تدبیر، کوئی شمشیر کام نہیں آتی، کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔ غلامی میں نہ کام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اللہ کی ذات پر اگر ہمارا ایمان ہو جائے مضبوط تو زنجیروں میں پہلے جکڑتے تھے لوگوں کو، تو کٹ جاتی ہے وہ زنجیریں کٹ جاتی ہے۔ کوئی زنجیر ایسی ایجاد ہوئی نہیں جو مسلمان کو جکڑ سکے۔ جیل میں بھی وہ جکڑا ہو نہیں رہتے، جیل میں بھی اس کا کام بند نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیے تو کام بند ہوگا۔ جیل ان کے لیے حکومت تک پہنچنے کا ذریعہ بنی نا، وہ تھی ایمانی فراست، وہ تھی ایمانی صفت۔ دین اور ایمان کی بنیاد پر اگر یہاں پر بھی کچھ اہل ایمان کو جیل میں ڈالا جائے گا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو ہم سامنے رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیلیں ہمارے لیے آئندہ ہندوستان کی حکومت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی، لیکن ڈرایا جا رہا اسی سے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کو ایک ماننے کی جو بات ہے، ایک حدیث بھی بہت اہم تھی، میں نے اس کو منتخب کیا تھا، لیکن چونکہ دوسرے ذریعے سے کچھ باتیں آئی ہے، وہ تو اہم حدیث وہ آ نہیں سکی، اس کی وضاحت نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ آئندہ کسی موقع سے ضرور۔ حضرت عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس کو آپ نے نصیحت کرتے ہوئے تقریباً 11 اس میں اہم نصیحت ہے جو توحید کے تقاضوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توحید کے صحیح مفہوم کو سمجھنے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور شرک کی تمام چیزوں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔